السلام علیکم۔ بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ اتفاق سے وہ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزرا جہاں مختلف قسم کے کھانے پک رہے تھے۔ کھانوں سے نکلنے والی بھاپ کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل للچایا، لیکن اس کی جیب میں اتنا مال نہیں تھا کہ وہ ان کھانوں کی لذت کو خرید سکتا۔ اس نے اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا۔ ہوٹل والا چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو ہوٹل کے مالک نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ فقیر سے کہنے لگا کہ او مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون سے پیسے؟ ہوٹل کا مالک غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی نرم کر کے کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر پریشان ہو کر بولا، بھائی عجیب انسان ہو تم۔ وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی نرم کر کے خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ ہوٹل کے مالک نے فقیر کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر۔ میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ فقیر بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ اس ظالم انسان سے کس طرح جان چھڑوائی جائے۔ ان دونوں کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ حضرت بہلول دانا کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگے۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اس غریب نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ وہ بولا کہ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے تو اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس فقیر کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے کھانے کی بھاپ کی قیمت تو ضرور ادا کی جانی چاہیے۔ اتنا کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتے جاتے اور ہوٹل کے مالک سے کہتے کہ بھائی ان پیسوں کی آواز کو پکڑ لو، ان سکوں کی آواز تمہارے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے پیسوں والے صندوق میں ڈال لو۔ ہوٹل کا مالک شرمندہ ہو کر بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ملے گا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس فقیر کی ظالم ہوٹل کے مالک سے جان چھڑائی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت